نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المخلصين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله مولانا العظيم. معزز و محترم مشائخ و علماء کرام، تحریک منہاج القرآن کے جملہ نائب ناظمین، تحریک منہاج القرآن کے جملہ عہدیداران، ذمہ داران، نمائندگان، تحریک کے جملہ رفقا، اراکین و وابستگان، اور منہاج ٹی وی کی وساطت سے دنیا بھر میں شریک جملہ سامعین اور ناظرین اور حاضرین گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی عنایت خاص اور نالین پاک کا تصدق ہے، جس کی توفیق سے اللہ رب العزت کے خاص اذن سے ہم حضور سیدی شیخ الاسلام اور حضور قدوۃ الاولیاء کی مجلس اور صحبت حاصل کرنے کے لیے بغداد ٹاؤن شہر اعتکاف یہاں حاضر ہوئے۔ اللہ رب العزت کی اس مقدس چوکھٹ اور دہلیز پہ اسی کی خاطر، اسی کی یاد کی خاطر، اسی کے ذکر کی خاطر، اسی کی تمنا، آرزو اور جستجو کی خاطر حاضر ہوئے، جمع ہوئے۔ اللہ رب العزت ہمارا یہاں اس مقدس بارگاہ میں آنا، جمع ہونا اور کچھ دن قیام کرنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان محترم، ہمارا یہاں ملک کے مختلف شہروں، قصبوں، علاقوں اور مختلف جگہوں سے آنا، اس آنے کو ہم سلوک اور تصوف میں سفر کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، سفر ایک ایسا معاملہ ہے جس میں آیا بھی جاتا ہے مگر جایا بھی جاتا ہے۔ جو شخص سفر کر کے کسی مقام اور منزل کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، کسی منزل کی طرف مسافر ہوتا ہے، تو وہ شخص یاد رکھیے کہ جاتا بھی ہے
اور اسی شخص نے واپس پلٹنا بھی ہے۔ اس کی مثال کچھ ایسی ہے، اگر آپ لاہور میں مقیم ہیں تو آپ نے پنڈی کا سفر کرنا ہے۔ ممکن ہے آپ جی ٹی روڈ پہ سفر کریں، آپ گجرانوالہ جاتے ہیں، آگے آپ گجرات جائیں گے، گجر خان جاتے ہیں، پھر آپ جا کے پنڈی پہنچتے ہیں۔ مگر جو شخص لاہور کا مقیم ہے، اس کا گھر لاہور میں آباد ہے، اعزا و اقارب لاہور میں ہیں، اس کی فیملی لاہور میں ہے، گھر بار لاہور میں ہے، تجارت، بزنس، کام، کاروبار، ٹھکانہ اس کا لاہور میں ہے۔ اگر وہ کسی کام سے پنڈی جا رہا ہے تو وہ جو بھی کام ہے اسے پورا کر کے واپس تو اس نے آنا ہی آنا ہے۔ یا کیا وہ پنڈی میں مقیم ہو جائے گا، گھر وہیں آباد کر لے گا؟ نہیں، جہاں آپ کا مستقل ٹھکانہ ہوتا ہے، جو آپ کی مستقل منزل ہوتی ہے، جو مستقل گھر ہوتا ہے، انسان بالآخر وہیں پلٹ جاتا ہے۔ انسان نے وہیں رجوع کرنا ہوتا ہے۔ عرب کہتے ہیں، ایک محاورہ ہے، کل شیء یرجع الی اصلہ، کہ ہر شے نے اپنی اصل کی طرف واپس پلٹنا ہے۔ ہر شے نے اپنی اصل کی طرف واپس رجوع کرنا ہے۔ عزیزان محترم، آج کا ہمارا موضوع التوبہ ہے، اور اسی واپسی کے سفر کو توبہ کہتے ہیں۔ اسی رجوع کے عمل کو توبہ کہتے ہیں۔ اور امام القشیری اس مفہوم کی توثیق فرماتے ہیں، اپنے معروف زمانہ الرسالۃ القشیریہ میں بیان فرماتے ہیں، وحقیقۃ التوبہ فی لغت العرب الرجوع، کہ توبہ اہل عرب کے ہاں رجوع کو کہتے ہیں۔ جو شخص کہیں سفر پہ روانہ ہوا، راستے میں ایک مقام پہ رکا، کہیں اور رکا، کہیں اور رکا، مگر بالآخر اس شخص نے اپنی اصل کی طرف رجوع کرنا ہے۔ بس اپنی اصل کی طرف رجوع کرنا، پلٹ کے واپس جانا، اسے توبہ کہتے ہیں۔ اور ہم نے جانا کہاں ہے؟ ہماری اصل کیا ہے؟ ہماری منزل کیا ہے؟ ہمارا مقصود کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں اسی امر کی طرف اشارہ فرماتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ ہر شخص اللہ رب العزت کی طرف سے ہی آیا ہے اور ہر کسی نے اسی کی طرف پلٹ جانا ہے۔ لہذا ہماری اصل، ہماری منزل، جہاں ہر کسی نے پلٹ کے واپس جانا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ ہے۔ تو توبہ، جیسا کہ ہم نے سمجھا کہ رجوع کا امر ہے، یہ ایسا سفر ہے جس میں انسان اپنی اصل کی طرف واپس پلٹتا ہے۔ انسان کی اصل چونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ ہے، لہٰذا یہ توبہ کا سفر در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرنے کو کہتے ہیں۔ اسی انداز میں
اسی امر کی طرف قرآن مجید میں اللہ رب العزت اشارہ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، کہ ہر شے نے اور ہر کسی نے اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ عزیزان محترم، ہم شہر اعتکاف میں 10 دنوں اور 10 راتوں کے لیے آئے، یہ بھی سفر ہے۔ ہمارا یہاں آنا اس مقدس بارگاہ میں یہ بھی ایک سفر ہے۔ ہم آئے، مگر یاد رکھیے کہ جو شخص آتا ہے اس نے جانا بھی ہوتا ہے۔ جیسے ہم آئے، اب پلٹ کے ہم نے واپس بھی جانا ہے۔ جو رنگ چڑھا کے گئے ہیں، اس رنگ کو اب قائم رکھنا ہے۔ جو صحبت ملی ہے، جو سنگت ملی ہے، اس صحبت و سنگت کے جو فیوزات اور برکات ہیں، جو انوار و تجلیات ہیں، ان کو قائم رکھنا ہے۔ اس کو قائم رکھنا، اسے دوام دینا اور کوشش کرنا کہ یہ رنگ جو چڑھا ہوا ہے اور 10 دن 10 راتیں حضور سیدی شیخ الاسلام نے جو رنگ چڑھایا ہے، یہ رنگ کہیں اتر نہ جائے، یہ توبہ کی ایک شرط ہوتی ہے، اسے اصلاح کہتے ہیں۔ میں نے آیہ کریمہ جو ابتدا میں تلاوت کی، اللہ رب العزت مؤمنین سے مخاطب ہے، فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ رب العزت کے حضور توبہ کرو، یعنی رجوع کرو، اور اس حال میں کہ تم نصیحت بھی پکڑ لو، نصیحت بھی حاصل کرو، اپنی اصلاح بھی کرو، اصلاح احوال بھی کرو، اصلاح آداب بھی کرو، اصلاح اخلاق بھی کرو، تمہارے معاملات میں بھی بہتری ہونی چاہیے، عبادات کی طرف رغبت بھی پیدا ہونی چاہیے، اللہ رب العزت کے ذکر میں خشوع اور خضوع بھی پیدا ہونا چاہیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی طرف ایک عشق اور محبت پر مبنی رغبت بھی پیدا ہونی چاہیے، اولیاء و صالحین کی مقدس بارگاہوں کی طرف ایک رغبت، ایک میلان پیدا ہونا چاہیے۔ مقصود یہ ہے کہ انسان توبہ بھی کرے، انسان اللہ کی طرف رجوع بھی کرے، مگر توبہ اور رجوع کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح بھی کرے۔ جو اپنی اصلاح نہیں کرتا، اس نے اس توبہ کے سفر کا حق ادا نہیں کیا۔ اس کی مثال کچھ ایسی ہے کہ اگر آپ لاہور سے، جیسے ہم نے سمجھا اور ہم نے مثال پیش کی، آپ پنڈی جاتے ہیں، مگر اس رجوع کے امر میں اور رجوع اور واپسی کے سفر میں اگر آپ اپنے فون پہ نیویگیشن نہیں لگاتے، آپ گوگل نیویگیشن یا میپس یا دیگر جو ایپلیکیشنز ہیں، جی پی ایس اور نیویگیشن کی استعمال نہیں کرتے، تو بعید از قیاس نہیں ہے کہ واپسی کے سفر میں آپ گمراہ ہو جائیں، آپ اپنا راستہ بھول جائیں، بجائے اس کے کہ آپ لاہور واپس آئیں، آپ لاہور کی بجائے آپ پورے والا چلے جائیں، آپ بہاول نگر چلے جائیں، کوئی زیادہ گمراہ ہو گیا تو بہاول پور چلا جاتا ہے، کوئی زیادہ ہی گمراہ ہو گیا، کوئی ایگزٹ مس ہو گیا، کوئی کسی غلط ہائی وے یا سڑک پہ چلا گیا تو وہ کراچی پہنچ گیا۔ تو
اس نیویگیشن کا استعمال کرنا، اسے توبہ کے زمرے میں اصلاح کہتے ہیں۔ جو اللہ کے حضور رجوع کرنے کے بعد اپنی اصلاح نہیں کرتا، خلق حسنہ پیدا نہیں کرتا، اچھی صفات، اچھے خصائل پیدا نہیں کرتا، اپنے طرز عمل میں، طور طریقوں میں، اٹھنے بیٹھنے کے انداز میں، میل ملاقات کے انداز میں، مصافحہ کرنے کے انداز میں، بیٹھنے کے انداز میں، لوگوں سے کلام کرنے کے انداز میں خوش اسلوبی پیدا نہیں کرتا، سمجھے کہ ممکن ہے توبہ کا خیال پیدا ہوا، مگر چونکہ اس نے اپنی اصلاح نہیں کی تو توبہ کا حق ادا نہیں کیا۔ راستہ اور سفر اس نے شروع کیا مگر راستے میں وہ بہک گیا۔ عزیزان محترم، ہم نے شہر اعتکاف سے رخصت ہو کے اسی سفر پہ گامزن ہونا ہے، جس سفر کی منزل اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کی بارگاہ ہے، اس کی رضا اور خوشنودی ہے۔ اور پھر اس سفر میں ہم نے نیویگیشن کا بھی استعمال کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اور اصلاح کیسے کرنی ہے؟ کہ جیسے ہمیں 10 دن 10 راتیں حضور سیدی شیخ الاسلام کی صحبت سنگت اور خطاب میسر آیا، حضور سیدی شیخ الاسلام کی نصیحت میسر آئی، اب 10 دن تو یہ سعادت ہمیں نصیب ہوئی، مگر کوشش کرنی یہ ہے کہ 355 دن 355 ڈیز ہم نے اپنا روزانہ کا معمول بنانا ہے کہ حضور سیدی شیخ الاسلام کا خطاب سنیں، حضور سیدی شیخ الاسلام کی گفتگو سنیں، حضور سیدی شیخ الاسلام کی کتب سے استفادہ کریں، تاکہ اس سفر رجوع، اس سفر توبہ میں، سفر کے دوران ہم اپنی اصلاح بھی کرتے جائیں، اپنے آپ کو سنواریں، اپنی اصلاح کریں، اپنے طور طریقوں کو، اپنے آداب کو بہتر کریں، اخلاق اور احوال کو بہتر کریں، تاکہ راستے میں ہم بہک نہ جائیں۔ عزیزان محترم، میں نے اپنی پہلی نشست میں سیدنا داؤد علیہ السلام کا ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کیا تھا۔ اس واقعے میں حضرت داؤد علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل فرماتے ہوئے جبل لبنان پہ تشریف لے جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ مجھے اپنے اہل محبت دکھا۔ اللہ رب العزت حکم فرماتا ہے جبل لبنان پہ 14 عشاقان الہی موجود ہیں، ان سے جا ملا۔ اب ان سے جب ملاقات ہوتی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام پیش کرتے ہیں اور پھر اللہ کا پیغام پیش کرتے ہیں، اور جواباً پھر ان میں سے ایک ایک عاشق، ایک ایک محب ایک کلمہ ادا کرتا ہے، ایک بات کرتا ہے، اور ان میں سے ایک ایک بات راہ محبت و شوق میں تعلق باللہ کا ایک راستہ ہے۔ اللہ رب العزت تک رسائی حاصل کرنے، اس کی قربت حاصل کرنے کے مختلف ذرائع ہیں، مختلف راستے ہیں، اور ایک راستہ توبہ کا راستہ ہے۔ ان میں سے پہلے شخص نے حضرت داؤد علیہ السلام سے عرض کی کہ میرا پیغام رب کے حضور پہنچا دیجئے۔ سبحانک نحن عبیدک و بنو عبیدک،
کہ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے، ہر خطا سے پاک ہے۔ اے باری تعالیٰ، ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیرے غلام ہیں، تیرے عبد ہیں۔ فاغفر لنا ما قطع قلوبنا عن ذکرک فیما مضى من اعمارنا۔ اے باری تعالیٰ، زندگی بھر جو ہمارے دل تیری یاد سے غافل رہے اس پر ہمیں بخش دیجیے۔ زندگی بھر ہمارے دل جو تیری یاد سے غافل رہے، تجھ سے دور رہے، تجھ سے جڑے نہ رہے، تجھ سے منقطع رہے، غفلت کے حال میں رہے، باری تعالیٰ اس غفلت اور اس دور رہنے پہ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں بخش دے۔ عزیزان محترم، یہاں دو امور کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ پہلا، عاشق در حقیقت توبہ کی بات کر رہا ہے، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کی بات کر رہا ہے، اور اس شخص کو اسی توبہ کے راستے کے ذریعے اللہ رب العزت کا وصال ملا ہے۔ ہمیں اندازہ یہ ہوتا ہے پہلے کہ توبہ کی آغاز عاجزی اور انکساری سے ہوتا ہے، تواضع، عجز و نیاز، عاجزی اور انکساری سے ہے۔ اس نے کہا، اے باری تعالیٰ، نحن عبیدک، ہم تیرے غلام ہیں، ہم تیرے بندے ہیں۔ عزیزان محترم، جو اللہ رب العزت کے حضور اپنی کم مائیگی، اپنی تقصیر اور ایسے عجز و نیاز کا اعتراف کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے توبہ سے سرشار فرما دیتا ہے۔ اور پھر وہ کہہ سکتا تھا، باری تعالیٰ، جو زندگی بھر ہم نے گناہ کیے، معصیت کی، نافرمانی کی، باری تعالیٰ اس پہ معاف کر دے، مگر کہا، اے باری تعالیٰ، زندگی بھر جو ہمارے دل تیری یاد سے غافل رہے اس پہ ہمیں بخش دے۔ توبہ کا مرکز اور محور دل ہوتا ہے۔ دل غافل ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی یاد سے، اس کے ذکر سے، اس کی آرزو، اس کی تمنا سے، اس کی لگن سے غافل ہو جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، اسی غفلت کو دور کرنا ہے۔ سلوک و تصوف میں جب انسان کا دل خدا کی یاد سے غافل ہو جائے تو عرفاء اور اولیاء بیان کرتے ہیں کہ غفلت ایک ایسا مقام اور مرتبہ ہے جہاں انسان خدا کی نافرمانی میں ہوتا ہے اور اس نافرمانی سے بے خبر ہوتا ہے۔ اسے یہ بھی خبر نہیں ہوتی کہ وہ خدا کی نافرمانی کر رہا ہے، خدا کا معصیت کار ہے، خدا کا نافرمان ہے۔ جو اس امر سے بے خبر ہو وہ غافل ہے، اور جو اپنی بے خبری سے باخبر ہو جائے اور پھر باخبر ہونے کے بعد جاگ جائے، اس کا دل اللہ رب العزت کی یاد سے زندہ ہو جائے اور پھر اپنے رب کی طرف رجوع کر لے، اس شخص کو تائب کہتے ہیں۔ جس کا دل اس امر کی طرف متوجہ ہو جائے کہ کئی برسوں سے میرا دل خدا کی یاد سے غافل رہا، خدا کے ذکر سے کٹا رہا، خدا کی یاد سے کٹا رہا، اور دل خدا کی غفلت میں مبتلا رہا، اور پھر وہ دل جاگ جائے، وہ دل خدا کی امر سے زندہ ہو جائے، اور پھر
وہ اس امر کا وعدہ کر لے کہ اب میں خدا کی بارگاہ میں رجوع کروں گا، اور نہ صرف رجوع کروں گا مگر اپنی اصلاح بھی کروں گا۔ جو شخص پہلے زندہ ہو جائے پھر خدا کی طرف رجوع کرنے کا عزم کرے اور اس سفر رجوع میں اپنی اصلاح بھی کرے، اس شخص کو تصوف اور اہل تصوف تائب کہتے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جو حقیقی معنوں میں اللہ رب العزت کے ہاں تائب ہوا، اس نے توبہ کی، حقیقی معنوں میں نہ صرف توبہ کی مگر توبہ کا حق بھی ادا کیا، اپنی اصلاح کی، اپنے احوال، اپنی اخلاق، اپنے کردار کو سنوارا، بہتر کیا۔ عزیزان محترم، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محض ہم نے زبان سے استغفار کی، زبان سے معذرت کی تو یہ توبہ ہو گئی۔ جو شخص محض زبان سے رب کے حضور معافی کرتا ہے، رب کے حضور معذرت خواہ ہوتا ہے، اس امر کو استغفار کہتے ہیں۔ مگر جو معذرت خواہ ہو کے معذرت کرنے کے بعد، معافی طلب کرنے کے بعد اللہ کے حضور سفر رجوع کرتا ہے، پھر سفر رجوع کرنے کے بعد جو بگڑے ہوئے اخلاق ہیں، جو زوال پذیر احوال ہیں، جو زوال پذیر اخلاق و احوال اور آداب ہیں، ان کو سنوارتا ہے اور ان کی اصلاح کرتا ہے، یہ شخص حقیقی معنوں میں تائب ہے اور اسی نے حقیقی معنوں میں توبہ کی ہے۔ ہم نے عزیزان محترم ایک کنفیوژن پیدا کی ہے، ہم تذبذب کا شکار ہیں۔ جسے ہم توبہ سمجھتے ہیں وہ توبہ نہیں ہے، جسے ہم توبہ سمجھتے ہیں زبان سے معافی مانگنا وہ استغفار ہے۔ عزیزان محترم، استغفار ایک عارضی امر ہے اور توبہ ایک دائمی امر ہے۔ استغفار ایک عارضی معاملہ ہے اور توبہ ایک دائمی معاملہ ہے۔ توبہ عزیزان محترم ایک مسلسل سفر ہے، جو سفر عام انسان بھی طے کرتا ہے، مؤمن بھی طے کرتا ہے، محسن بھی طے کرتا ہے، صالحین بھی طے کرتے ہیں، عارفین بھی طے کرتے ہیں، اولیاء بھی طے کرتے ہیں، حتیٰ کہ کاملین بھی طے کرتے ہیں، اور انبیاء اور رسول اعظام بھی توبہ کرتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے تصور میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ توبہ تو محض جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو انسان توبہ تب کرتا ہے، انسان جب معصیت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، لغزش کرتا ہے تو انسان پھر توبہ کرتا ہے، مگر یہ تصور درست نہیں ہے۔ توبہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سفر کا نام ہے۔ اب جیسے اسی مثال کو لے لیں، آپ لاہور سے پنڈی گئے، کئی لوگوں کی استعداد ہی کل یہ ہے کہ وہ گاڑی پہ سفر کرتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس سے بھی کم تر ہیں حالات، ممکن ہے موٹر سائیکل پہ ان کو سفر کرنا پڑے۔ اب سفر وہی ہے۔ اب پنڈی سے انسان واپس آیا، کوئی شخص بائک پہ آیا، کوئی موٹر سائیکل پہ واپس آیا، کوئی اپنی گاڑی پہ آیا۔ اب رجوع کا، واپسی کا سفر وہی ہے، سواری بدل گئی ہے، سفر کا انداز بدل گیا ہے، سفر کا مرتبہ بدل گیا ہے، اس کی سواری چینج ہو گئی ہے۔ اسی انداز میں کوئی اگر بائک پہ کرتا ہے، کوئی گاڑی پہ کرتا ہے، تو کوئی حکومت کے خرچے پہ ہیلی کاپٹر پہ بھی واپسی کا سفر کرتے ہیں۔
عوام کو لوٹ کے ہیلی کاپٹر پہ بھی سفر کرتے ہیں، کوئی عوام کو لوٹ کے سفر کرتے ہیں، کوئی جذبات کو لوٹ کے سفر کرتے ہیں، مگر سفر واپسی کا وہی ہے، مگر پہلے شخص نے بائک پہ سفر کیا وہی سفر ہے، دوسرے نے گاڑی پہ سفر کیا وہ سفر رجوع بھی وہی سفر ہے، تیسرے شخص نے ہیلی کاپٹر پہ سفر کیا، اب اس کی پرواز تھوڑی زیادہ ہے، اس سفر کی بلندی تھوڑی سی زیادہ ہے، چوتھے شخص کے وسائل کو تھوڑے سے زیادہ تھے، اس نے ملک کے بینک اکاؤنٹ میں کوئی زیادہ ڈاکہ زنی کی، وہ ہوائی جہاز پہ سفر کرتا ہے۔ مقصد بات کا یہ ہے کہ سفر رجوع، واپسی کا سفر ہر کسی نے عبور کیا، مگر ہر کسی کا سفر برابر نہیں ہوتا۔ توبہ میں بھی یہی مثال اپلائی کرتی ہے کہ اللہ رب العزت کے حضور ہر کوئی توبہ کرتا ہے مگر ہر کسی کی توبہ برابر نہیں ہوتی۔ توبہ عام مسلم بھی کرتا ہے، مگر مسلمان توبہ کرتا ہے تو صغائر اور کبائر سے توبہ کرتا ہے، گناہ سے توبہ کرتا ہے، اور جب مؤمنین توبہ کرتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت کے حضور اپنی غفلت سے توبہ کرتے ہیں، اس لمحے سے توبہ کرتے ہیں جس لمحے ان کا دل خدا کی یاد سے غافل ہو گیا، اور پھر جب آگے بڑھتے ہیں تو صالحین بھی توبہ کرتے ہیں، اور پھر محسنین بھی توبہ کرتے ہیں۔ صالحین اور محسنین اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کی طرف توبہ کرتے ہیں، اور جب آگے بڑھتے ہیں تو پھر اولیاء بھی توبہ کرتے ہیں، اولیاء اللہ رب العزت کی قربت کی طرف توبہ کرتے ہیں، پھر آگے رفتہ رفتہ جیسے مقام اور مرتبہ بڑھتا جاتا ہے پھر کاملین توبہ کرتے ہیں، کاملین سدرۃ المنتہا کی طرف توبہ کرتے ہیں، اور رفتہ رفتہ جیسے مقام اور منصب بڑھتا چلا جاتا ہے، جب انبیاء اور رسل اعظام توبہ کرتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف توبہ، اللہ رب العزت کے حضور، اس کی مجلس، اس کی صحبت کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ ان کی توبہ نافرمانی سے نہیں، ان کی توبہ خدا کی قربت کی طرف۔ اب رجوع کا سفر وہی ہے مگر ہر کسی کی بلندی ایک نہیں ہوتی، سفر توبہ وہی ہے مگر ہر کسی کے توبہ کا مقام اور مرتبہ برابر نہیں ہوتا، کوئی اپنی پرواز سے توبہ کرتا ہے، کوئی اپنی اڑان سے کرتا ہے، یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے، کوئی اڑ کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا، کسی کی توبہ بام تک ہوتی ہے، کسی کی بالائے بام تک ہوتی ہے، اور جو کاملین ہوتے ہیں وہ کہکشاں سے بھی گزر جاتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی سدرۃ المنتہا تک توبہ کرتے ہیں، کاملین عالم لامکان تک توبہ کرتے ہیں۔ حضور سیدی شیخ الاسلام آگے بڑھتے ہوئے، ان کا ایک عربی کا ایک غیر مطبوعہ رسالہ ہے، الرسالۃ القادریہ، اس میں توبہ کے مقامات، مراتب، درجات بیان فرماتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ توبہ کے 5 ارکان ہیں۔ پہلا رکن توبہ کا الاستغفار باللسان، کہ انسان اپنی زبان سے استغفار کرتا ہے، اپنے گناہ کا، معصیت کا اعتراف کرتا ہے، لغزش کا اعتراف کرتا ہے، معصیت کا اعتراف کرتا ہے،
پھر اللہ رب العزت کے حضور معافی اور بخشش کا خاصگار ہوتا ہے۔ اب ہم نے توبہ کو توبہ باللسان ہی سمجھا ہوا ہے، ہمارا کل دار و مدار توبہ کا استغفار ہے، جبکہ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں یہ توبہ کا محض ایک رکن ہے، اور دوسرا رکن توبہ کا الندم علی ما عمل من العصیان، کہ جو امر غفلت کی وجہ سے صادر ہو گیا، جو گناہ غفلت کی وجہ سے، جو لغزش غفلت کی وجہ سے صادر ہو گئی، اس لغزش پہ انسان دل میں ندامت محسوس کرے، پشیمانی محسوس کرے، انسان گلٹی محسوس کرے، انسان کو شرمندگی ہو کہ میں نے گناہ کیا، مجھ سے خطا سرزد ہوئی، میں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی۔ عزیزان محترم، ہمارا تو یہ حال ہے کہ گناہ پر گناہ کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، مگر دل میں ندامت ہی نہیں ہوتی، پشیمانی نہیں ہوتی، شرمندگی تک نہیں ہوتی۔ یہ دوسرا رکن ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن ماجہ میں نقل ہے، فرمایا التوبۃ ندامۃ، توبہ کی حقیقت ندامت، جب محسوس کریں کہ آپ کے دل میں گناہ اور معصیت پہ ندامت کا احساس ہے، شرمندگی کا احساس ہے، آپ سمجھ لیں کہ توبہ کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ اس کے بعد تیسرا رکن توبہ کا الاقلاع عن الذنب بالابدان، کہ جو جسمانی اعضاء گناہ میں ملوث ہیں انہیں پاک اور صاف کر لینا، یہ توبہ کا تیسرا رکن ہے۔ اگر آنکھیں گناہ اور معصیت میں ملوث ہیں تو آنکھوں کو پاک اور صاف کر لینا، یہ توبہ ہے۔ اگر ہاتھ، کان، پاؤں گناہ میں ملوث ہیں تو انہیں اس گناہ سے پاک اور صاف کر لینا، یہ توبہ کا تیسرا رکن ہے۔ جب تک یہ مراحل آپ عبور نہیں کرتے اس وقت تک توبہ کا سفر پورا نہیں ہوتا۔ چوتھا رکن عزم ترک العود بالجنان، پھر جب زبان سے توبہ کی، دل میں شرمندگی محسوس کی، اور پھر جسمانی اعضاء کو ان گناہوں سے پاک اور صاف کیا، پھر حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ جس گناہ اور جس لغزش اور نافرمانی کے فعل کو آپ نے چھوڑ دیا ہے، اب دل سے آپ نے عزم بھی کرنا ہے، پختہ ارادہ کرنا ہے کہ پلٹ کے اس امر کی طرف واپس نہیں پلٹے۔ پختہ عزم کر لینا ہے، پختہ ارادہ کر لینا ہے کہ اب اس امر، اس گناہ کی طرف ہم نہیں پلٹیں گے، ہمارا رجوع اللہ کی طرف ہے، اس گناہ کی طرف نہیں ہے۔ ہمارا رجوع اللہ رب العزت کی ذات، اس کی رضا اور خوشنودی کی طرف ہے، اس گناہ اور اس معصیت کی طرف نہیں ہے۔ اور پانچواں رکن توبہ کا المہاجرۃ عن سیئ الخلان، جو صحبتیں، جو سنگتیں، جو انفلوئنسز آپ کو اس گناہ کے سرزد پہ معمور کرتی ہیں، انفلوئنس کرتی ہیں، اثر انداز کرتی ہیں، ان صحبتوں اور ان انفلوئنسز سے ہجرت کر لینا، سفر کر کے پلٹ کر چھوڑ دینا، ہجرت کر کے ان صحبتوں کو چھوڑ دینا جن صحبتوں کی وجہ سے یہ انفلوئنس گناہ کا پیدا ہوا، یہ انفلوئنس معصیت کی پیدا ہوئی، یہ انفلوئنس غفلت کی پیدا ہوئی، چاہے وہ فزیکل انفلوئنس ہوں، لوگوں کی صحبت چھوڑ دینا، ان دوستوں یاروں کو چھوڑ دینا جن کی وجہ سے معصیت، لغزش اور گناہ کی عادت پیدا ہوئی،
ان پیجز، سوشل میڈیا پہ ان پیجز کو چھوڑ دینا، ان یوٹیوب چینلز کو دیکھنا چھوڑ دینا، ان ویب سائٹس کو دیکھنا چھوڑ دینا، ان لوگوں سے بات چیت چھوڑ دینا، ان سے بات نہ کرنا، ان کی مجلس میں نہ بیٹھنا، ان کی باتوں کا نہ سننا، ان سے انٹریکشن نہ کرنا. جس چیز سے گناہ کا انفلوئنس پیدا ہوتا ہے اس سے ہجرت کرنا، یہ توبہ کا 5واں رکن. ہم توبہ کے بھی دعوے دار ہیں، توبہ کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ارکان پورے نہیں کرتے. اپنی صحبت اور سنگت، اپنی مجلس، کمپینین شپ کی اصلاح نہیں کرتے. جو ذرائع ہیں جس سے بدی پیدا ہوتی ہے، جس سے شر آپ کی طبیعتوں میں داخل ہوتا ہے، جس سے شر آپ کی زبان پہ داخل ہوتا ہے، کانوں میں داخل ہوتے ہیں، خیالات میں جم جاتے ہیں، وہ ذرائع جن کے ذریعے غلط طور طریقے، آداب، انداز بیاں، انداز گفتگو پیدا ہوتے ہیں، ان ذرائع کو روکتے نہیں ہیں مگر توبہ کا دعویٰ کرتے ہیں. جب تک انسان ان ذرائع کو روک نہیں دیتا اس وقت تک انسان کی توبہ ہوتی نہیں ہے، یہ سفر مکمل نہیں ہوتا. اب توبہ یہ کچھ فرائض بھی ہیں جو شیخ الاسلام اور رسالۃ القادریہ میں بیان کرتے ہیں. پہلا فرض یہ ہے اعادۃ الفرائض والواجبات التي ضيعها، کہ جو فرائض اور واجبات غفلت کی وجہ سے ترک ہوئے ان کا اعادہ کرنا، یہ توبہ کا فرض ہے. یہ واجب ہے، یہ فرض ہے کہ جو نمازیں مس ہو گئیں بچپن میں، نوجوانی میں، غفلت کی وجہ سے جو نمازیں چھوٹ گئیں ان کا اعادہ کرنا توبہ کا فرض، یہ واجب ہے. یہ لوگ آج بھی ایسے ہیں 60 70 سال کے جنہوں نے غفلت کی وجہ سے نوعمری میں نمازیں ترک کر دی تھیں. آج بھی وہ ہر فرض نماز کے ساتھ جو نمازیں ان کی بچپن میں مس ہوئی ان کو ادا کرتے ہیں. یہی طریقہ ہے. وہ کہا بیان کرتے ہیں کہ جو نماز مس ہوئی، دیگر واجبات اور فرائض مس ہوئے، ترک ہو گئے، ان کا اعادہ کرنا یہ واجب ہے. اور دوسرا فرض رد المظالم الی اہلها، کہ اگر کسی پہ ظلم کیا، کسی سے زیادتی کی، کسی کی حق تلفی کی، کسی کے دل کو دکھایا، کسی کی حق تلفی کی، آپ نے کچھ کہا اس نے برا منا لیا، آپ نے کچھ کہا اس نے اس بات کو اچھا نہیں جانا، آپ نے سارکیسٹک انداز میں اس کے ساتھ کوئی شغل کیا، کوئی مذاق کیا، اسے وہ بات ناپسندیدہ لگی، آپ نے کسی کا مال غصب کر لیا، بس جس سے بھی زیادتی کی اسے معذرت کرنا، اس سے معافی مانگنا، اس سے سوری کرنا، یہ توبہ کا ایک فرض ہے، یہ واجب ہے. ہم پلاٹ بھی ضبط کر لیتے ہیں، پلاٹ بھی غصب کر لیتے ہیں، گھر بھی چھین لیتے ہیں، مال و دولت بھی چھین لیتے ہیں، مگر کسی سے معذرت کرنا، معافی مانگنا تو دور کی بات ہے. اصل توبہ کا فرض یہ ہے کہ انسان کی حق تلفی کرے، زیادتی کرے تو اسے واپس بھی کرے. جو چیز لی ہے، جو ضبط کی ہے، جو غصب کی ہے، اسے واپس ادا کرے. توبہ کا فرض یہ واجب ہے. شیخ الاسلام توبہ کے 3 طبقات بیان کرتے ہیں. پہلا طبقہ عوام کا طبقہ ہے، توبۃ العوام من الذنوب، عوام الناس معصیت، گناہ اور لغزش سے توبہ کرتے ہیں، نافرمانی سے توبہ کرتے ہیں. اس کے بعد خواص کی توبہ ہے، اور وہ
غفلت القلوب، وہ دل کی غفلت سے توبہ کرتے ہیں، وہ اس لمحے سے توبہ کرتے ہیں جس لمحے ان کے دل خدا کی یاد سے غافل ہو جائیں۔ جو خواص ہیں، جو اللہ رب العزت کے چنیدہ لوگ ہیں، کیا وہ بزنسز نہیں کرتے؟ کیا وہ تجارت نہیں کرتے؟ کیا وہ اسکول، یونیورسٹی، کالج نہیں جاتے؟ بالکل جاتے ہیں، کیوں نہیں جاتے؟ مگر وہ بزنس بھی کر رہے ہوتے ہیں، جاب بھی کرتے ہیں، اسکول بھی جاتے ہیں، پروفیشنل لائف بھی بسر کرتے ہیں، کام کاروبار بھی کرتے ہیں، کسی کی مکینک کی شاپ ہے، کسی کا پائپس کا بزنس ہے، کسی کا فرنیچر کا بزنس ہے، کوئی پراپرٹی کا بزنس کرتا ہے، کوئی محنت مزدوری کرتا ہے۔ اب ان میں بھی خواص ہوتے ہیں، یہ بھی چنیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ اب یہ کام چھوڑ کے بزنس بالکل ترک کر کے اللہ کے حضور ذکر کرنا، اس کی یاد کرنا، یہ صالحیت کا نام نہیں، یہ اللہ رب العزت کا چنیدہ ہونا نہیں ہے، بلکہ صالحیت اس امر کا نام ہے کہ اللہ رب العزت سے انسان کا دل جڑا بھی رہے مگر انسان اپنے کاموں میں مصروف بھی رہے، انسان اپنا بزنس بھی کرے، تجارت بھی کرے، کام کاروبار بھی کرے، اسکول بھی جائے، ایجوکیشن بھی حاصل کرے، تعلیم بھی حاصل کرے، اپنا بزنس بھی حاصل کرے، مگر کام کرے، بزنس کرے، تجارت کرے، تعلیم حاصل کرے، مگر ایک لمحے کے لیے بھی اس کا دل خدا کی یاد سے غافل نہ ہو، اسے صالحیت کہتے ہیں۔ اسی امر کی طرف قرآن مجید میں اشارہ ہوا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ یہ وہ مردان حق ہیں، صالحین ہیں کہ تجارت بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، ممکن ہے تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، بزنس بھی حاصل کرتے ہیں، مگر تعلیم حاصل کرتے ہوئے بھی، تجارت کرتے ہوئے بھی، بزنس کرتے ہوئے بھی ایک لمحے کے لیے ان کا دل خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوتا، یہ صالحیت ہے۔ اس کی مثال بہت سادہ، ہم آگے بڑھتے ہیں، لے لیتے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی مکینک ہے، اب اس کے پاس اچھا بزنس آ رہا ہے، لوگ جو خراب گاڑیاں اس کے پاس لاتے بھی ہیں، ہونڈا لاتے ہیں، ٹویوٹا لاتے ہیں، لینڈ کروزر لا رہا ہے، اس کے دل میں ایک خیال آ گیا کہ بڑا کاروبار آ رہا ہے، بڑا میں نے منافع کمایا ہے، بڑا نفع ہوا ہے اس مہینے، بہت پروفٹ کمایا ہے، بڑی کمائی کی ہے میں نے۔ اگر اس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ ممکن ہے میرے ہاتھ میں کوئی سکل ہے، میرے ہاتھ میں کوئی ہنر ہے، اللہ رب العزت نے کوئی ٹیلنٹ دیا ہے مجھے، تو اس ٹیلنٹ اور اس ہنر کی وجہ سے لوگ میرے پاس آتے ہیں۔ اب ادھر بھی تو دکانیں ہیں، آپ کسی انڈسٹریل سٹریٹ پہ جائیں تو جہاں کوئی پائپس کا بزنس ہے تو ادھر بھی پائپ کا بزنس ہوگا، ادھر بھی ہوگا، آمنے سامنے ہوگا۔ وہ سوچے نہیں، میرا کوئی سکل ہے، میرا کوئی ٹیلنٹ ہے تو اس وجہ سے میرے پاس آتے ہیں۔ جیسے ہی یہ خیال اس کے ذہن میں آ گیا، سمجھیں وہ شخص غافل ہو گیا۔ مگر جو شخص، اب اس کو بھی بزنس مل رہا ہے، دوسرے شخص کو یہ بھی پروفٹ کما رہا ہے، ممکن ہے لاکھوں کروڑوں کما رہا ہو، مگر اس کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ میرے ہاتھوں میں کوئی ہنر ہے، میرے ہاتھوں میں کوئی سکل ہے، میری کوئی کاریگری ہے، مگر اس کے دل میں یہ تصور آیا کہ میرا کوئی ہنر نہیں ہے، میرا کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے، یہ خدا کی عطا ہے۔ سمجھے، جو یہ سمجھے کہ وہ ہر لمحے یہ جانتا رہے اور یہی سمجھتا رہے کہ میرا کوئی ہنر نہیں ہے، یہ خدا کی عطا ہے، سمجھے یہ شخص خدا کا غافل نہیں، خدا کا ذاکر ہے۔
ہر لمحے خدا کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، مصروف رہتا ہے، تجارت بھی کرتا ہے، بزنس بھی کرتا ہے، تعلیم بھی حاصل کرتا ہے، کامیابی بھی ملتی ہے، کامرانی بھی ملتی ہے، مگر اس کامیابی اور کامرانی کو اپنی طرف نہیں بلکہ خدا کی طرف منسوب کرتا ہے۔ بس اس کامیابی اور کامرانی کو خدا کی طرف منسوب کرنا، اس کو ذکر کہتے ہیں۔ اور جو شخص اپنی کامیابی اور کامرانی خدا کی طرف منسوب کرے اسے ذاکر کہتے ہیں۔ جو اپنی طرف منسوب کرے، میرا کوئی ٹیلنٹ ہے، میرا کوئی سکل ہے، وہ شخص غافل ہو چکا۔ یہ اس چیز کا جوڑ ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ ہم سمجھتے ہیں اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے ممکن ہے بزنس بھی کریں، تعلیم بھی حاصل کریں، مزدوری بھی کریں، مگر اللہ رب العزت فرماتا ہے کئی ایسے لوگ ہیں جو یہ سارے امور کرتے ہیں مگر ان کی توجہ خدا کی طرف مبذول رہتی ہے۔ جواب یہ ہے کہ کام بھی کریں، کاروبار بھی کریں، تعلیم بھی حاصل کریں، مگر کامیابی، کامرانی، جو کچھ ملے اسے اللہ رب العزت کے ساتھ منسوب کریں، اپنی طرف منسوب نہ کریں۔ جو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں وہ غافل ہو جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہم آگے بڑھتے ہوئے قرآن پاک اور کچھ احادیث کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ رب العزت جو لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ان سے محبت فرماتا ہے، اور جو لوگ اپنی اصلاح کرتے ہیں، اپنی اندرونی اور بیرونی طہارت اور پاکیزگی اور صفائی کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان سے بھی محبت فرماتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر ہم نے اللہ رب العزت کے محبوب لوگوں میں اپنا شمار کرنا ہے تو اس سفر توبہ میں اپنی اصلاح بھی کریں، اپنے آپ کو درست بھی کریں، اپنے احوال کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے آداب کو۔ جو لوگ اپنے آداب کو، اپنے اخلاق کو، اپنے طور طریقوں کو درست کرتے ہیں، اپنے باطن کو پاک اور صاف کرتے ہیں، اپنے ظاہر کو پاک اور صاف کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے توبہ کو سمجھنے کے لیے۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں، اور امام بخاری اسے اپنی صحیح میں نقل فرماتے ہیں، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک روز صحابہ کرام سے فرمایا کہ آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو ایک سنسان جنگل میں چلا جائے، اس سنسان اور بیابان جنگل میں اپنے اونٹنی کے ساتھ جاتا ہے، اور اسی اونٹنی پہ اس کا زاد سفر ہوتا ہے، کھانے پینے کا سامان ہے، مشروبات ہیں، طعام ہیں، کھانا ہے، آرام کرنے کی چیزیں ہیں، بستر ہوگا۔ اب بیابان جنگل میں اس کی اونٹنی گم ہو جاتی ہے۔ اب وہ تلاش کرتا ہے اپنی اونٹنی کو، اس کی اونٹنی اسے بھی تلاش کر رہی ہے، مالک اپنی اونٹنی کو تلاش کر رہا ہے، اور اونٹنی اپنے مالک کو تلاش کر رہی ہے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے کہ توبہ کرو، خدا ہمیں تلاش کر رہا ہے، میرا دروازہ کھلا ہے، آؤ تو صحیح۔ میرے توبہ کے دروازے کھلے ہیں، مفتوح ہیں، کھلے ہیں میرے دروازے، میری چوکھٹ حاضر ہے۔ انسان تو گمراہ ہے، تو بھولا بھٹکا ہوا ہے، ذرا میری طرف پلٹ کے تو آ، ذرا میری طرف رجوع تو کر۔ اب یہ شخص
یہ اپنی اونٹنی کو تلاش کر رہا ہے، اونٹنی اسے تلاش کر رہی ہے۔ تلاش کرتے 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 وہ شخص تھک جاتا ہے اور وہ کسی درخت کے نیچے آرام کرنے لگ جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اس کی اونٹنی اپنے مالک کو تلاش کرتی 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 اپنے مالک کے قریب آ جاتی ہے، اور اس کی لگام جس درخت کے نیچے وہ مالک سو رہا ہوتا ہے اس کی ٹہنی سے اڑ جاتی ہے۔ مالک جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو وہ اپنی اونٹنی کو دیکھ کے جو اس کی خوشی کا عالم ہوتا ہے، حضور فرما رہے ہیں کیا وہ خوش نہیں ہوا ہو؟ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور یقیناً بڑا خوش ہوا ہوگا۔ تو اس مقام پہ حضور نے فرمایا اما واللہ للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ من الرجل براحلتہ، وہ شخص جتنا خوش اپنی اونٹنی کے مل جانے پر ہوا ہوگا، خدا اپنے بندے کے توبہ سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ وہ شخص اپنی اونٹنی کے مل جانے پہ جتنا خوش ہوا ہوگا، جتنی فرحت محسوس ہوئی ہوگی، خدا اس شخص کی خوشی سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب خدا کا بندہ لغزش اور معصیت چھوڑ کے خدا کی بارگاہ میں رجوع کر لیتا ہے۔ جو خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، خدا اس بدو اور اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، وہ اونٹنی بھولی بھٹکی ہوئی اپنے مالک کو تلاش کر لیتی ہے، اونٹنی جانور ہو کے اپنے مالک کو تلاش کر لیتی ہے، ہم انسان ہو کے کیا اپنے رب کو تلاش نہیں کر سکتے؟ کیا اپنے رب کو نہیں پا سکتے؟ کیا اپنے رب کو حاصل نہیں کر سکتے؟ اس کی رضا اور خوشنودی حاصل نہیں کر سکتے؟ اونٹنی جانور ہو کے اپنے مالک کو تلاش کر لیتی ہے، اس کا تلاش کرنے کا عمل اسے توبہ کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور امام مسلم اسے روایت کرتے ہیں، من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، جو شخص سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے قبل، یعنی قیامت کے آثار کے نمودار ہونے سے قبل توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ یہ خدا کی رحمت ہے، یہ خدا کی عطا ہے، یہ خدا کا کرم ہے، یہ خدا کی سخا ہے، مگر یہ ہماری خطا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے جب تک قیامت نہیں آ جاتی اس وقت تک میں آپ کی توبہ قبول فرمانے والا ہوں۔ عزیزان محترم، تقاضا اس امر کا ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کر لیں، اپنے رب کی طرف پلٹ جائیں۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اور اسے امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں نقل فرماتے ہیں، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ اللہ رب العزت اس وقت تک انسان کی توبہ قبول فرماتا ہے جب تک دم نزع کے وقت حلق سے جو غرغر کی آواز آتی ہے اور روح قفس عنصر سے پرواز کر جاتی ہے، اللہ رب العزت اس وقت تک انسان کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، ہم توبہ نہیں کرتے، ہم غافل ہیں، ہم لغزش پہ لغزش کیے جا رہے ہیں، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت مرتے دم تک توبہ کی عطا دے رہا ہے، مگر ہم توبہ نہیں کرتے۔ ہمارا مرنے کے وقت تک توبہ نہیں کرنا یہ ہماری خطا ہے، مگر خدا کا مرتے دم تک توبہ عطا کرنا یہ خدا کی سخا ہے، خدا کی سخا ہے۔ اس کے توبہ کے دروازے کھلے ہیں، مگر یہ ہماری کوتاہی ہے، ہمارا عصیان ہے، ہماری کمزوری ہے، کم ظرفی ہے، استعداد کی کمی ہے کہ وہ تو قیامت تک توبہ قبول فرمانے والا ہے، دم نزع تک
توبہ قبول فرمانے والا ہے، مگر کیا کریں ہم اس کی جانب توبہ کرتے نہیں، ہم رجوع کرتے نہیں، پلٹ کے اس کے حضور واپسی کا سفر شروع نہیں کرتے۔ یہاں مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث پاک نقل ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه فإن زادت حتى تغلف قلبه فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پہ وارد ہو جاتا ہے، اور جب وہ شخص گناہ میں کثرت کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو دل ظلم کے اندھیرے میں گر جاتا ہے، اس کا دل مغلوب ہو جاتا ہے اس سیاہی اور اس ظلم میں۔ جبکہ وہ انسان جب اللہ کے حضور استغفار کرتا ہے اور معنی یہ کہ توبہ کرتا ہے تو رفتہ رفتہ وہ سیاہی اور وہ ظلم کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ اور اسی کی طرف اللہ رب العزت قرآن مجید میں اشارہ فرماتا ہے، حضور نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، کہ یہ وہ زنگ ہے جو گناہ، معصیت، لغزش اور نافرمانی کے باعث انسان کے دلوں پہ چڑھ جاتا ہے۔ یہ ایسا زنگ ہے جو گناہ اور نافرمانی کے باعث چڑھ جاتا ہے اور یہ غلبہ کر جاتا ہے۔ انسان کا دل اس زنگ سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، جب گاڑی پہ زنگ چڑھتا ہے تو آپ کسی مکینک پہ جاتے ہیں، اس سے زنگ اترواتے ہیں۔ کوئی انسان نہیں ہے جو زنگ خود بخود اتارے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جب دلوں پہ زنگ چڑھ جاتا ہے تو اتارا نہیں جاتا، اتروایا جاتا ہے۔ یہی شہر اعتکاف میں آنے کا مقصد ہے۔ یہاں دل اور قلوب کا زنگ ہم نے اتارنا نہیں ہے، ہم یہاں اتروانے آئے ہیں۔ عزیزان محترم، 10 دنوں کے لیے آئے ہیں، اگلے سال بھی ہدف کرنا ہے کہ دوبارہ یہ زنگ اتروانے آئیں گے، اگلے سال بھی یہ ظلم کے اندھیرے مٹانے آئیں گے، اپنے دل کو منور اور روشن کرنے آئیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وحی فرمائی اور فرمایا، امام القشیری سے نقل فرماتے ہیں، لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لماتوا شوقا إلي، کہ جو لوگ مجھ سے مدبرین منہ پھیر لیتے ہیں، جو منہ موڑ لیتے ہیں، جو منحرف ہو جاتے ہیں، مجھے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اگر وہ یہ جان لیں کہ میں ان کا کتنا انتظار کر رہا ہوں، میں ان کا کتنا منتظر ہوں، ورفقی بہم، اور ان پر کتنی شفقت فرمانے والا ہوں، کتنا کرم فرمانے والا ہوں، کتنی عنایات سے نوازنے والا ہوں، وشوقی الی ترک معاصیہم لماتوا شوقا الی، اور اگر یہ جان لے کہ ان کے ترک معصیت، ترک گناہ پہ میں کتنا خوش ہوتا ہوں، تو یہ سن کر یقیناً وہ مر جائیں، ان کی موت واقع ہو جائے۔ اور پھر فرمایا وانقطعت اوصالهم من محبتی، اور ان کے جسم کے جوڑ منقطع ہو جائیں۔ یہ انداز خدا کا، یہ معاملہ خدا کا ان کے ساتھ ہے جو خدا سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ خدا فرماتا ہے، اے داؤد، یا داؤد، هذه ارادتی فی المدبرین عنی
فَكَيْفَ إِرَادَتِي فِي مُقْبِلِينَ إِلَيَّ، اے داؤد یہ تو ان کے ساتھ میرا معاملہ ہے جو مجھ سے منہ پھیر لیتے ہیں، سوچو جو میری طرف رجوع کرتے ہیں ان کے ساتھ میرا معاملہ کیا ہوگا۔ یہ تو ان کے ساتھ میری محبت ہے، یہ ان کے ساتھ میرا انداز انتظار ہے، میرا اشتیاق ہے، میرا شوق ہے، میری آرزو ہے، جو مجھ سے منہ پھیر لیتے ہیں، سوچیں جو پلٹ کر میری طرف واپس آ جاتے ہیں ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا، ان کے ساتھ سلوک میرا کیا ہوگا، ان کے ساتھ میں کیسا معاملہ کرتا ہوں۔ ان سے محبت ہے جو منہ پھیر لیتے ہیں تاکہ اس محبت کے عوض اور اس محبت کی وجہ سے وہ پلٹ کے میری بارگاہ میں آ جائیں، اور چونکہ میں منہ پھیرنے والوں کا انتظار کر رہا ہوں، میرے انتظار کی وجہ سے شاید انہیں پلٹنے کی توفیق میسر آ جائے۔ ایک شخص تھا، یہ متفق علیہ حدیث پاک ہے، بنی اسرائیل میں اس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، قاتل تھا، اسے ندامت محسوس ہوئی، شرمندگی ہوئی، پشیمانی ہوئی کہ شاید اللہ رب العزت مجھے معاف نہ کرے، اللہ رب العزت نہ بخشے مجھے، اتنے قتل کیے ہوئے ہیں۔ وہ شخص یہ سوال پوچھنے اور اس کا ازالہ کرنے کسی نیک شخص کی جستجو میں سفر کرتا ہے، اور سمجھانا یہ مقصود ہے کہ نیک لوگوں کی جستجو میں جانا، ان کی آرزو کرنا، ان کی تلاش میں جانا، اس نیت سے کہ ان کی صحبت اور مجلس میں خدا کی تلاش ملے گی، خدا کی یاد ملے گی، خدا کا پتہ ملے گا۔ یہ ان نیک اور صالحین کی مجلس کی طرف سفر کرنا بھی ایک توبہ ہے۔ وہ نکلا، راستے میں ایک راہب سے ملاقات ہوتی ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ 99 قتل کیے ہیں تو کیا اللہ رب العزت میری توبہ قبول فرمائے گا؟ اس نے بڑے یقیناً بڑے لطیف انداز میں، لطیفے کے انداز میں کہا ہوگا، بھائی 99 قتل کیے ہوئے ہیں، کوئی بندہ کوئی یہ سوال پوچھنے سے پہلے کوئی شرم کر لیتا ہے، پشیمانی ہوتی ہے، 99 قتل کیے ہوئے کیسے معاف کرے گا خدا؟ اس نے کہا کہ نہیں، خدا تمہیں معاف نہیں کرے گا، نہیں بخشے گا۔ تو اس قاتل نے اسے بھی قتل کر دیا، اسے بھی مار دیا۔ تو پھر اسے مزید ندامت اور شرمندگی محسوس ہوتی ہے، پشیمانی ہوتی ہے۔ پھر وہ کسی اور سے پوچھتا ہے کہ یہ سوال ہے، اتنے قتل کیے ہوئے ہیں، میں کیا کروں؟ کسی نے جواب دیا، وہ فلاں بستی میں ایک نیک شخص رہتا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ اب وہ شخص سفر کرتے اس بستی سے نکل کر نیک شخص کی بستی کی جانب سفر کرتا ہے، مگر اپنی بستی سے نکلتے ساتھ ہی اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب اس لمحے رحمت کے فرشتے آتے ہیں، عذاب کے فرشتے آتے ہیں، اور وہ جھگڑا کرنے لگتے ہیں۔ رحمت کا فرشتہ کہتا ہے کہ چونکہ اس نے سفر کرنے کی نیت کی تھی، توبہ کا ارادہ کیا تھا، اور نیک شخص سے ملنے کی آرزو اور ارادہ کیا تھا، لہٰذا میں اسے جنت لے جا رہا ہوں۔ مگر عذاب والے فرشتے نے اس کے ساتھ تکرار کیا اور کہا نہیں، چونکہ اس نے ابھی توبہ کی نہیں تھی، لہٰذا میں اسے دوزخ لے جا رہا ہوں۔ اب خدا کا میلان دیکھیے، خدا کی ترجیح دیکھیے، جب دیکھا کہ رحمت اور عذاب کے فرشتے تکرار کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے زمین تنگ کر دی اور کہا اب پیمائش کرو، اگر یہ شخص نیک بستی یعنی نیک شخص والی بستی کے قریب مرا تو اسے جنت لے جانا، اور اگر اپنی بستی سے جہاں سے نکلا اس سے قریب اس کی وفات ہوئی تو دوزخ لے جانا۔
اب خدا کا میلان دیکھیں، خدا نے زمین تنگ کی، حتیٰ کہ جب فرشتوں نے پیمائش کی، پتہ چلا اس کی موت نیک شخص کی بستی کے قریب واقع ہوئی تھی، اللہ رب العزت نے فرمایا غفر لہ، اسے میں نے بخش دیا، اسے جنت میں لے جاؤ، اسے جنت میں لے جاؤ، اسے میں نے معاف کر دیا، چونکہ یہ میرے نیک اور صالح بندے سے ملنے کی آرزو رکھتا تھا، ان سے ملنے کا ارادہ تھا اور توبہ کی، چونکہ اس نے جستجو اور ارادہ کیا اور دل میں عزم کیا، لہٰذا میں نے اسے بخش دیا، جاؤ اسے جنت میں لے جاؤ۔ ابن قدامہ توابین میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت فضیل بن عیاض اوائل دور میں راہزنی کیا کرتے، ڈاکہ زنی کیا کرتے۔ ایک روز ایک قافلے کے پاس پہنچتے ہیں تو ان کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ بچ کے رہنا، یہاں فضیل نامی ایک شخص ڈاکہ زنی کرتا ہے۔ بس ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت فضیل بن عیاض کے دل کے اندر ایک انقلاب بپا ہو جاتا ہے، ایک تبدیلی آ جاتی ہے۔ عزیزان محترم، جو خدا کے مقربین ہوتے ہیں، جو خدا کے چنیدہ لوگ ہوتے ہیں، جو برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں، ایک لمحے میں خدا ان کی رت بدل دیتا ہے۔ خزاں کا موسم بہار میں بدل جاتا ہے، ایک لمحے میں کئی منازل اور مراتب طے کر لیتے ہیں، ایک لمحے کی بات ہوتی ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض یہ جملہ سن کے آگے بڑھتے ہیں، اس قافلے سے کہتے ہیں کہ سن لو، تم مجھ سے محفوظ ہو، اور مزید یہ کہ آؤ میرے گھر، میں تجھے کھانا بھی کھلاتا ہوں اور رات بسر کرنے کی جگہ بھی دیتا ہوں۔ بس یہی لمحہ تھا، اس قافلے والوں کو گھر لے آتے ہیں، ان کا کھانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ حضرت فضیل اپنے گھر سے باہر تشریف لے جاتے ہیں تو ساتھ والے مکان میں ایک قاری اس آیہ کریمہ کی تلاوت کر رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ اے ایمان والو، کیا وہ وقت نہیں آ چکا کہ اللہ رب العزت کی یاد کی خاطر دل تڑپ کے خدا کی بارگاہ میں جھک جائیں، خدا کے ذکر میں جھک جائیں، خدا کی یاد میں جھک جائیں؟ یہ آیہ کریمہ حضرت فضیل بن عیاض سنتے ہی ساتھ فرماتے ہیں بلا واللہ قد آنا، ہاں کیوں نہیں، خدا کی قسم وہ وقت آ چکا ہے۔ عزیزان محترم، اسی لمحے نے انہیں معصیت کار اور نافرمان سے اللہ رب العزت کی ولایت کے سفر پہ گامزن کر دیا۔ عزیزان محترم، ایک لمحے کی بات ہوتی ہے، ایک لمحے میں رت بدل جاتی ہے، ایک لمحے میں خزاں بہار میں بدل جاتی ہے۔ بس اسی لمحے کو تلاش کرنا ہے، اسی لمحے کو حاصل کرنا ہے، اسی لمحے کو ہم نے پانا ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ فوائد السالکین میں بیان کرتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا اور ہجر و فراق کی کیفیت میں اللہ کے حضور رات بسر کرتا، اشک بہاتا، آنسو بہاتا، اور دن کو اللہ رب العزت کا ذکر کرتا، روزے رکھتا اور گلیوں میں پھرتا اپنے رب کے ذکر میں، اپنے رب کی یاد میں، گلی کوچوں اور محلات میں خدا کے ذکر میں، اس کے شوق میں پھرا کرتا۔ اور جب رات ہوتی تو اللہ کے حضور پشیماں ہو کے، شرمندہ ہو کے اللہ کے حضور ندامت کے کچھ آنسو بہاتا اور اپنے کمرے کی چھت سے ایک رسی لٹکا کے اپنے گلے میں ڈال لیتا اور پھر اپنے رب سے عرض کرتا، باری تعالیٰ
تیرا مجرم آیا ہوں۔ اے باری تعالیٰ، تیرا خطاوار نافرمان آیا ہے، جو سزا دینی ہے اسی دنیا میں دے دے، جو حشر کرنا ہے اسی دنیا میں فرما دے۔ اتنی ہمت نہیں کہ تیری بارگاہ میں پیش ہو سکوں، اتنی ہمت نہیں کہ تیرے حضور ان گناہوں کے ساتھ پیش ہو سکوں، اتنی ہمت نہیں کہ لغزشوں کے انبار کے ساتھ پیش ہو سکوں۔ تو اسی ندامت، شرمندگی، افسوس اور پشیمانی کی حالت میں روتا روتا خدا کی یاد میں رات بسر کرتا، اور یہ رسی اس کے گلے میں ہوتی۔ دراصل اعمال بھی تھے، روزے بھی رکھتا تھا، ذکر بھی کرتا تھا، مگر اعمال کے ہونے کے باوجود یہ اعتراف تقصیر ہے، کم مائیگی ہے۔ اب اسی ہجر و فراق کی کیفیت میں وہ نوجوان نحیف ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اور بزرگی کے آثار اسی نوجوانی میں نمودار ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اس شخص کی موت کا وقت قریب آتا ہے، اب اسی شرمندگی اور پشیمانی کی حالت میں اپنی ماں سے کہتا ہے، اے ماں، اے والدہ محترمہ، میں اس قابل نہیں ہوں کہ خدا کے حضور پیش ہو سکوں، لہٰذا اے ماں، جب میری روح پرواز کر جائے تو مجھ سے 3 وعدے کر، ان 3 وعدوں کو پورا کرنا ہے۔ اے ماں، کیا تو وعدہ کرتی ہے؟ وہ ماں وعدہ کرتی ہے، ہاں بیٹے میں وعدہ پورا کروں گی۔ وہ نوجوان کہتا ہے، ماں، پہلا وعدہ تو یہ کر مجھ سے کہ جب میں مر جاؤں تو میرے گلے میں رسی باندھ دینا، اور پھر میری لاش کو پورے گھر میں گھسیٹنا، اور پورے محلے والوں کو کہنا یہ خدا کے نافرمان کا حال ہوتا ہے، یہ خدا کے معصیت کار کا حال ہوتا ہے، جو خدا کی نافرمانی کرتے ہیں ان کی لاش اسی طرح گھسیٹی جاتی ہے۔ اور پھر دوسرا ماں سے کہتا ہے، ماں، یہ بھی وعدہ کر کہ جب میں مر جاؤں اور میری تدفین کا وقت آئے تو میری تدفین رات کے وقت کرنا، دن کے وقت نہ کرنا، تاکہ یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ یہ دیکھو خدا کا نافرمان جا رہا ہے۔ اس نے سوچا ہوگا، اے محبوب حقیقی، ہم تو بے وفا ہیں مگر تو بڑا با وفا ہے، اور یہ خدا کا حیا ہے کہ جس محبوب حقیقی کے ساتھ تعلق ہے، رشتہ ہے، محبت ہے، نسبت ہے، تو اس نسبت کا بھرم رکھنا، رات کے وقت تدفین کرانا، تاکہ یہ کوئی نہ کہہ سکے دیکھو یہ خدا کا نافرمان جا رہا ہے۔ اور پھر اپنی ماں سے عرض کرتا ہے، تیسرا وعدہ یہ ہے کہ جب تدفین کرنے کے بعد لوگ واپس مڑ جائیں تو ماں تھوڑی دیر کے لیے رک جانا، کیونکہ شاید ماں کے قدموں کی برکت کی وجہ سے فرشتے مجھے عذاب نہ دیں۔ تو ماں ایفائے عہد کرتی ہے، اور جوں ہی اپنے بیٹے کی لاش پہ رسی اس کی گردن پہ باندھنے لگتی ہے تو اس لمحے ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے، اے خاتون، چھوڑ دو اسے، تجھے کیا معلوم یہ تو خدا کا محبوب آ رہا ہے، یہ تو خدا کا محبوب جا رہا ہے۔ ایک دوست اپنے دوست کی طرف آ رہا ہے، کیا دوست اپنے دوستوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں؟ کیا دوست اپنے دوست کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں؟ کیا دوست اپنے برگزیدہ لوگوں کے ساتھ، اپنے چنیدہ لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں؟ کیا دوست جس سے قریبی رشتہ ہو، قریبی تعلق ہو، درگزر نہیں کرتے؟
عزیزان محترم، ہمارا یہ حال ہے اور یہی انجام ہے۔ یہیں پہ گفتگو ختم کرنے سے پہلے بشر حافی ایک روز بغداد کی گلیوں میں ایک مے خانے سے واپس آ رہے ہیں۔ ابن عساکر بیان کرتے ہیں، ابن جوزی صفت الصفوہ میں، اور امام ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں، تو واپسی پہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے نام کی پرچی زمین پہ پڑی ہوئی ہے۔ تو ان کے دل میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہ توبہ کی اصل ہے، یقظہ، جاگنا، غفلت کی نیند سے جاگنا۔ عزیزان محترم، ہم نے اسی غفلت کی نیند سے جاگنا ہے۔ شہر اعتکاف آنے کا یہی مقصد ہے۔ ہم غافل ہیں، اسی غفلت کی نیند سے جاگنا ہے۔ ان کے دل میں ایک احساس پیدا ہوا کہ یہ تو میرے مولا کا نام ہے زمین پہ پڑا ہوا۔ تو وہ اس پرچی کو اٹھاتے ہیں، اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ اسے اٹھاتے ہیں، 2 درہم ان کی جیب میں ہیں، جا کے مہنگا سے مہنگا عطر خرید کے اس پرچی کو معطر کرتے ہیں، گھر جا کے اسے بلند مقام پہ رکھ دیتے ہیں۔ رات کو حضرت بشر بن حافی دیکھتے ہیں، انہیں پیغام ملتا ہے اللہ رب العزت کی جانب سے، اے بشر، چونکہ تو نے ہمارے نام کی پرچی کو صاف کیا، اب ہم نے مخلوق خدا کے ہاں تیرے نام کو پاکیزہ کر دیا۔ چونکہ تو نے ہمارے نام کو معطر کیا، ہم نے تمہارے نام کو معطر کر دیا ہے۔ چونکہ تو نے ہمارے نام کو بلند مقام پہ رکھا، ہم تیرے نام کو بلند رتبے پہ رکھیں گے، تیرے ذکر کو بلند کریں گے، تیرے نام کو بلند کریں گے۔ اور پھر ایک روز حضرت بشر حافی اسی اوائل دور میں اپنے گھر میں اپنے دوستوں کے ہمراہ موجود ہیں۔ توبہ سے قبل کا وقت ہے۔ تو ایک صالح شخص ان کے گھر کے دروازے پہ دستک دیتا ہے۔ کوئی شخص آتا ہے اور دروازہ کھول کے ان سے کہتا ہے جی۔ وہ پوچھتے ہیں کہ جو صاحب مکان ہے کیا یہ آزاد ہے یا غلام ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں نہیں، یہ صاحب مکان تو آزاد ہے۔ اس صالح شخص نے کہا آپ نے درست کہا، کیونکہ اگر یہ شخص غلام ہوتا تو اللہ رب العزت کی بندگی میں ہوتا، اللہ رب العزت کی عبدیت میں ہوتا، اس کی عبودیت میں ہوتا، اس کی اطاعت اور اتباع میں ہوتا، اس کی نافرمانی نہیں کرتا۔ عزیزان محترم، ہم آزاد ہیں، آزاد خیال ہیں، کوئی پابندیاں نہیں ہیں، نہ اعمال پہ، نہ حوال پہ، نہ کلام پہ، نہ گفتگو پہ، نہ حرکات پہ، نہ سکنات پہ، نہ آداب میں۔ یہ آزادی ہی نافرمانی کا باعث بن چکا ہے۔ پھر حضرت بشر حافی پوچھتے ہیں وہ کون تھا بزرگ؟ اس نے جواب دیا وہ ادھر ہیں بزرگ، اس گلی میں گئے ہیں۔ حضرت بشر حافی ننگے پاؤں اس صالح شخص کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں، اس کے پیچھے پہنچ کے ان سے عرض کرتے ہیں اے اللہ رب العزت کے برگزیدہ شخص، جو جملہ آپ نے گھر آ کے کہا تھا ذرا دہرا دیں۔ وہ شخص وہ جملہ دہراتے ہیں، اسی لمحے حضرت بشر حافی طائب ہو جاتے ہیں۔ اور چونکہ حضرت بشر حافی ننگے پاؤں اس برگزیدہ شخص کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں چونکہ خدا نے مجھے ہدایت ننگے پاؤں عطا کی، لہٰذا زندگی بھر میں پوری زندگی ننگے پاؤں بسر کروں گا۔ حضرت بشر حافی بغداد کی گلیوں میں مرتے دم تک ننگے پاؤں گزارتے، چلتے پھرتے بغداد کی گلیوں میں۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے، یہ اذن عطا فرمائے کہ جس مقدس بارگاہ اور صحبت و سنگت میں آئے ہیں
حضور سیدی شیخ الاسلام اور حضور قدوۃ الاولیاء کی روحانی سرپرستی، سنگت اور صحبت میں، تو اس صحبت سے کچھ فیض بھی حاصل کر سکیں. جو دلوں پہ زنگ چڑھا ہوا ہے یہ زنگ اتر جائے، جو میل کچیل ہے یہ اتر جائے، اور وہ ہمیں اس قابل بنا دیں کہ ہم بھی اس سفر توبہ پہ گامزن ہو جائیں. اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر رہے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.